سورہ توبہ 9:23 اور 24 میں دونوں پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو سرپرست نہیں پکڑو اگر وہ ایمان کے اوپر کفر سے محبت کرتے ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کو سرپرست پکڑے گا تو پس وہی ظالم لوگ ہیں. پس وہی لوگ ظالم ہیں. کہہ دے کہ اگرچہ تمہارے باپ دادا ہوں اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا جوڑے اور تمہارے شریک کار اور وہ اموال جن سے تم پابند ہو اور وہ کاروبار جس کے نہ چلنے کا تمہیں خوف ہو اور وہ رہائش کی جگہیں جن سے تم راضی ہو، تم ان کی طرف زیادہ محبت رکھتے ہو بنسبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کے، پھر ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ آ جائے، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اور بہت ساری محکمات آیتیں ہیں جس میں آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ تھا، لیکن اس آیت میں ہمارے وہ رشتے ناتے اس میں ہیں کہ ہم انہی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. بہت آگے تو بہت بات کی بات ہے، اور وہ ایسی باتیں ہیں ایکسکلوسیولی کہ انہی کو اگر ہم اگر دیکھیں غور سے تو ان سے ہی باہر نہیں ہیں ہم. باقی ڈیٹیل تو چھوڑیں، آپ ذرا دیکھیں. آپ سب سے پہلے کہا کہ اگر تمہارے باپ ہوں، باپ دادا ہوں، بھائی ہوں، بھائیوں کو اور باپ دادا کو اولیاء نہ بناؤ، سرپرست نہ بناؤ. اگر وہ کفر پر ترجیح دے رہا ہے، ایمان کے بدلے میں کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، تو اب یہ پریکٹیکلی سوچنا، پہلے تو دیکھیے آپ نے جد و جہد کری اپنی زندگی میں، اپنے نفسیات کی، اپنے سیلف کو امپروو کیا، تو قرآن مجید میں بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا اور اللہ کی آیت کی ان پہ وضاحت ہوئی تو انہوں نے اپنے باپ جو تھے، مشرک تھے ان کے، ابراہیم علیہ السلام کے والد باپ، تو انہوں نے جا کے ان کو پیغام بتایا اور کہا کہ آپ یہ بت پرستی کر رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں، یا آپ شرک کر رہے ہیں، شیطان کو مان رہے ہیں، یہ سب. تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، دور ہو جا ورنہ میں تجھے آگ میں جلا دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ان کو کہا کہ میں آگ میں ڈال دوں گا اور میں تجھے پتھر سے سنسار کر دوں گا، ڈیتھ. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے جاؤں گا اللہ کے پاس، ان سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، ایک ناتا کٹ آف ہو جاتے ہیں ایمان کے معاملے میں. ویسے نہیں کٹتے، وہ ویسے ناتا ریلیشن شپ نہیں کٹتا کہ باپ تو ہیں ان کے، لیکن وہ دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے رب میرے والدین کی مغفرت کر دے، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا صلاح کے اندر میرے خیال سے لوگ سبھی پڑھتے ہوں گے. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مگر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کی اطاعت تو نہیں کروں گا، لیکن میں اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے میں آپ کی مغفرت کے لیے مانگوں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا. اور یہ دعا آج تک آپ صلاۃ میں قائم کیے ہوئے. تو یہ بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اگر والدین اگر نہیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ اف نہ کریں، ان کے ساتھ زندگی گزاریں، مگر ان کے ساتھ ایمان کے ساتھ نہ کریں محبت. ایمان کے اندر آپ کے اندر ایک فرق رکھنا چاہیے، آپ کے دل میں ہونا چاہیے پریکٹیکلی.
یہی والدین ہوں یا باپ دادا ہوں یا بھائی ہوں، یہ فرق آ جاتا ہے. قل ان کنتم آباکم و ابناکم، باپ دادا اور بیٹے. بیٹوں سے بھی بڑی محبت ہے، پتہ آپ کو. سوری، قل ان کان آباؤکم و ابناکم. شکریہ. قل ان کان آباؤکم و ابناکم، کہنے لگے کہو کہ تمہارے باپ دادا ہوں اور بیٹے. پہلے اوپر باپ دادا اور بھائی تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں لکھا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. ایک اور آیت میں اللہ کہہ رہا ہے، سورہ ال عمران 30 سورت ہے، اس کی 14 آیت ہے 14، کہ ہم نے خوشنما زینت بنایا ہے محبت کے لیے، خوشنما محبت بنا دی، زینت بنا دیا ہے عورتوں کو اور بیٹوں کو، اور سونے چاندی کے ڈھیر کو. وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن بیٹے جو ہیں وہ بھی ایک زینت، اٹریکشن ہے، اسٹرانگ اٹریکشن ہے بیٹے کے اندر. ہر ماں جانتی ہے اور ہر باپ جانتا ہے. سمجھ، جن کے نہیں ہو رہا ان سے پوچھیں، اور جن کے ہے وہ تکلیفیں پہنچا رہا ہے، وہ پھر بھی اچھا لگ رہا ہے، وہ اپنی جگہ ہے. مطلب بیٹوں سے بہت زبردست اٹریکشن ہے، یہ آپ سمجھ لیں، اس کو آپ نہیں نکال سکتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیٹے ہوں جن سے آپ کو زینتیں خوشنما بن رہے ہیں، آپ تمہارے بیٹے یا باپ دادا کا تو بتا دیا. تو اس کی مثال قرآن میں نوح علیہ السلام سے دی اللہ تعالیٰ نے، کہ نوح علیہ السلام جو تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ کشتی میں بیٹھ جاؤ، طوفان آنے والا ہے. مطلب ایمان کی کشتی تھی، وہ بلیورز کی بوٹ، کہتے ہیں نا ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. تو نوح علیہ السلام کی ایمان کی ایک کشتی ہے، جس میں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹھو ایمان کی کشتی. وہ کہتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پتہ نہیں یہاں چلا جاؤں وہاں چلا جاؤں گا، مطلب میں نہیں آؤں گا. تو نوح علیہ السلام پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس کو مطلب ہاں میرے اہل سے بچ جائے کوئی اس طرح. انہوں نے بولا ایسا نہیں ہوگا. اب سوچیے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. یعنی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی چاہت میں، تو انہوں نے باقاعدہ اللہ نے جواب دے دیا. تو انہوں نے فوری معافی مانگ لی، میں جاہلوں میں سے نہیں ہونا چاہتا، نوح علیہ السلام نے. تو اب آپ سوچئے کہاں آپ کا بیٹے جس سے آپ کو محبت ہے، اور کہاں آپ کے باپ جس سے آپ کو محبت ہے. اتنے آپ ہیں کیا اس کی آپ نے جہاد کر لیا کہ آپ یہ سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اللہ نے یہ رکھا ہوا ہے، نوح علیہ السلام کی محبت کو سامنے رکھیں آپ، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اتنے پیغمبر، اتنی سب کچھ، وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو نہیں بچا سکے، اور ان سے کیا محبت نہیں ہوگی ان کی. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں بچا. تو یہ قرآن میں مثال دینے کا مقصد یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ جد و جہد اگر آپ نے کر لی اپنے نفس کے ساتھ، تو آپ کو بے پناہ فیلنگز ہونی چاہیے کس طریقے سے میں اپنے والد کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ آپ کو ریبیل نہیں کروانا ہے. اس ہرٹنس آپ کو ہرٹنس نہیں ہوگی کیا، تو اس کے بڑے حکمت سے کرنا ہے. تو باپ ہو گئے، بیٹے ہو گئے، بھائی ہو گئے. اب آئیں بیویاں، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، دونوں کے لیے. وَأَزْوَاجُكُمْ، دیکھیے نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، لوط علیہ السلام پیغمبر تھے. ان دونوں کی بیویاں وہ تھی، خیانت کری انہوں نے، وہ دونوں صحیح نہیں تھیں. تو پیغمبر کے انفلوئنس ان پہ نہیں ہو سکا. یہ بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہر آدمی چاہ رہا ہے بھائی میں تو بڑا کچھ کر رہا ہوں، میری بیوی نہیں کر رہی. بھائی آپ اپنا کریں. نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی گزار دی، لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی سے، تو آسان کیا اپنی زندگی گزاریں آپ. وائی آر یو بادرڈ اباؤٹ دی وائفس، واٹ اباؤٹ یو. اپنی طرف دیکھ نہیں رہے وہ آدمی. اسی طرح بیوی عورتیں ہیں، وہ شیخ صاحب ہم کرنا چاہ رہے ہیں مگر ہمارے شوہر نہیں کر رہے. بالکل میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال دے دی کہ فرعون جتنا خطرناک دشمن، شیطان کے بعد فرعون کا نام آتا ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی تھا، زینت بھی تھی، مصر کی بادشاہ تھی، اور بہت ہی پاورفل تھا. تو اس کی بیوی نیکوکار تھی، وہ چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت اللہ سے قرب رکھا ہوا تھا اس نے. تو میں نے کہا یہ بھی مثال ہے. کیا آپ کیا میرے میاں، میں نے فرعون سے بڑے نہیں آپ کے میاں. اگر آپ اپنے کو سمجھ رہے ہیں کہ میں، تو قرآن مجید میں اللہ نے یہ مثال دینے کا، بیان کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو ہر طرح اپنا نفس دیکھنا ہے، اپنی جد و جہد کرنی ہے. بیٹے سے پرابلم نہیں ہے آپ کو، والد سے پرابلم نہیں ہے، بیوی سے پرابلم نہیں ہے، شوہر سے پرابلم نہیں ہے. یہ تو 4 رشتے یہاں بتا دی یہاں تک. لیکن آپ انہی میں پھنسے ہوئے، محبت انہی سے. دیکھیں ابھی آگے آئے گا. اب آئے وہ عشیرتکم، اور تمہارے شریک کار، رشتہ دار وغیرہ جو ہیں آپ کے، ان سے بھی محبت رکھتا ہے آدمی. اب ہے وہ اموالو اقترفتموہا، اور وہ مال جس سے تم پابند ہو. یہ وہ مال ہے جس کے آپ نے ایسٹ بنا رکھے، جمع پونجی جو ہے. غلط یعنی کون سا وقت ہوتا ہے غلط وقت پہ یا پرابلمس کے بعد وہ ایسٹ میں سے نکالا، وہ جو جمع کر جس سے آپ پابند ہیں
کہ میں کیسے کر سکتا ہوں. وہ تو میں نے فیوچر کا پلان کر رکھا ہے, میں نے آگے یہ کرنا ہے, سب پیسے اس میں پیسے پابند, اس پیسے سے محبت رکھی ہوئی میں نے, اس سے میں جکڑا ہوا ہوں, اس پیسے سے پابند ہوں, میں نہیں کر سکتا. تو وہ بھی آ گیا. اور آگے تجارت تخشا. اچھا ہاں, میں ابھی ذرا بزنس سیٹ ہو جائے, میری لائف بزنس میں آج کل بزی ہوں میں, یہ سیٹ کرو پھر پڑھوں گا آرام سے قرآن. قرآن مجید میں الٹا ایک جگہ لکھا ہے کہ رجال جو ہیں, مرد وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی تجارت اللہ کی یاد اور صلاۃ سے روکتی نہیں ہے. یہاں یہ لکھا ہے ان تجارت جو ہے, تجارت سے جنہیں خوف ہے کہ وہ تجارت کہنا ہو جائے, اور کاروبار جس کے نہ چلنے کے تمہیں خوف رہتا ہے ہر وقت, کہ یہ کاروبار میں ہاتھ تو ڈال دیے دیں گے, نقصان نہ ہو جائے, اس کا خوف ہے ہر وقت, اس سے محبت, اس میں لگا ہوا ہے آدمی زندگی اس میں. وہ مساکین ترضون, اور وہ ٹھہرنے کی جگہیں, مساکین کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہیں, یعنی گھر جس میں آسائش ہوتی ہے, ہوٹلز یا جہاں ٹھہرتے ہیں, جو بہت اچھی جگہیں ہوتی ہیں, وہ ان سے آپ سے محبت ہے, بہترین زبردست بنا کر ہے. کوئی کسی کو اللہ پیسہ دے, کوئی ڈیزرٹ میں کیمپ گرمی بنا کے ڈیزرٹ اور کیمپ تو نہیں بنا لے گا اپنے گھر میں, گارڈن بنائے گا, واٹر فال بنائے گا, جنت کا جو قرآن میں جنت کا ڈسکرپشن وہ بنائے گا. یہ نہیں کہ میں گرمی ہیٹ کریٹ کروں جنریٹر سے اور گرمی میں پسینے میں لے کے کیمپ بنا لوں اور ڈیزرٹ چاروں طرف بنا لوں. وہی یہ نہیں کرے گا وہی چاہے آپ یقین کریں, چاہے پورے چاروں طرف باغ ہی باغ ہو, جو سوات مری جو جہاں گارڈنز ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے گھر میں گارڈن ضرور بنا رہا ہے. تو وہی جنت کا جو تصور ہمارے مائنڈ میں بھی اور اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا, وہی کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے وہ جو جگہیں ٹھہرنے کی جگہیں, اس میں تم راضی ہو, خوش پلیز محسوس کر رہے ہیں آپ پلیجریبل. وہ جو آپ بنا رہے ہیں گھر, آج کل بہت مصروف ہے آپ گھر بنانے میں. اب ان سب سے کہتا ہے احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, ان سب سے تمہیں زیادہ محبت ہے اللہ سے, اس کے رسول سے, اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے. یعنی آپ کی اور ہماری, ہم سب کی ایموشنز اور فیلنگز اور محبتیں ان سب چیزوں سے ہیں, ان سب لوگوں سے اور ان چیزوں میں اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ, اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ان سے محبت ہے. پھنسے ہوئے آپ, بیٹی کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں, اللہ اس کی بیوی کی یا شوہر کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں, بزنس میں پھنسے ہوئے ہیں, ہر چیز میں آپ سب کام کریں آپ, مگر جو رولز ہیں, جو وہی سکون حاصل کرنے کے لیے, یہ میں نے آپ سے کہا نا, گورننگ آئز, جو محکم آئز, ڈوز اور ڈونٹس کا خیال رکھتے ہیں, ان سے تعلق رکھیں آپ. اور آپ نے, یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, آپ نے یہاں دنیا میں اس طرح چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی ویز میں, مختلف پروگرامز میں, ہر بچہ, ہر سے مطلب بچہ بڑوں کے ابا کو نقصان پہنچا دیتا ہے. پوری زندگی کہتی ہے, وہ کہتی ہے, ماں کہتی ہے میں نے بچہ تیرے لیے یہ کیا, بچے نے اٹھا کے گھٹ ابا کو سنا دی, ایک بات ہے. اسی طرح ابا جو ہے بیٹے کے ساتھ ہیں, تو اسی طرح بیوی شوہر کے ساتھ ایک دوسرے کو کرپل کر رہے ہیں, تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. ہر رشتے جس سے آپ پھنسے ہوئے ہیں, آپ نقصان بھی اٹھا رہے ہیں اس میں. وہ کہتا ہے آدمی کہ میں نے پوری زندگی تیرے لیے سب کچھ کیا, بیوی باقاعدہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہی کچھ بھی نہیں کیا آپ نے, سب اپنے لیے کیا آپ نے, بتائیے آپ. وہ یہ ساری محبت ہے, بتائیے اس وقت اکیلے بیٹھے ہوئے. تو میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیت سامنے رکھیں آپ, اور محبت کریں اپنی بیوی سے, لیکن لمٹ, یو کین ناٹ کراس دا لمٹ آف اللہ, اس کے جہاد اور اس کے سے زیادہ, رسول سے زیادہ. بچے سے محبت کریں مگر لمٹ, بزنس سے کریں لیکن لمٹ, ہر جگہ لمٹ ڈالنی پڑے گی. اگر ایسا نہیں کریں گے آپ تو وہی چیز آپ کو ہٹ کر دے گی, وہی جس پہ زندگی آپ کی محور ہو رہے وہی ہٹ کرے گی آپ کو, کیونکہ یہی لکھا ہے یعنی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, بس ٹھہرو اللہ کا امر آ جائے گا. یعنی تم خود ریلائز کرو کہ میں نے پوری زندگی اس کے لیے زندگی گزار دی, زبردست دکھ پہنچے گا آپ کو اسی شخص سے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے کام کریں کیوں. تو یہ آیتیں بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ بھائی ہم سب اس پہ کنفیس کرتے ہیں, ہماری سب کی فیلنگز اور ایموشنز اور لو اینڈ افیکشنز ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ ایکسکلوڈ کہ ہم ایسا کرتے ہی رہیں. ہمیں روکنا پڑے گا, جد و جہد کرنی پڑے گی, جہاد کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو روکنا پڑے گا, ورنہ یہی رشتے اور یہی چیزیں جن سے مساکین اور گھر اور بزنس اور سب آپ کو ہٹ کر دیں گے. اللہ ہدایت نہیں کرتا ایسے لوگوں کو.